वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो की नई वबा के लिए तैयारी पकड़ने की हिदायत। सिविल अस्पताल में चाल कार्डिक वार्ड का इफ्तिताह भी किया। कहा कि कोरोना अभी गया नहीं, हम नहीं चाहते कि सिंध में दोबारा वबा फैले। 2 लाख से ज्यादा वैक्सीन मौजूद होने का भी बता दिया। समंदर किनारे बसने वाले बूंद बूंद को तरस गए। औरंगी टाउन दाता नगर के रिहायशी पानी से महरूम। इलाके के नाम पर पंपिंग स्टेशन कायम, पानी की सप्लाई नहीं। इलाका मकीन पानी के गैलन खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों का शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने का शिकवा। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की गिरद घेरा तंग। प्रेशर हॉर्न, फैंसी नंबर प्लेट्स, टेंडेड ग्लासेस की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी। हूटर, सायरन, बार लाइट्स की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुकदमात दर्ज होंगे। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने कल से 2 माह तक पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स को अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां, अमल दरामद रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को पेश। शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर 320 ड्राइवर्स के मुकदमात दर्ज हुए। 3421 हैवी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल किए गए। फैंसी नंबर प्लेट्स वाली 17,840 गाड़ियों के चालान हुए। हूटर के इस्तेमाल पर 250 गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया। तजावुजात और मरम्मती काम से बेशतर इलाकों में ट्रैफिक जैम। करीमाबाद मार्केट के बाहर रिक्शों की भरमार, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गाड़ियों की लंबी कतारें मामूल बन गईं। डिफेंस से तारिक रोड आने वाले ट्रैक पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दफातर से वापस घर जाने वाले रुल गए। मुसाफिरों का मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शहरियों का मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत मेगा प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। कराची की तरक्याती स्कीमों में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। कहा कि शहर की 210 सड़कों में से सिर्फ 45 पर सड़कों की तामीर का काम हुआ। प्रोजेक्ट्स को मेयार के साथ मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाए। टूटी फूटी सड़कों के बायस आवाम को शदीद दुश्वारियों का सामना है। सुरजानी टाउन में कब्जा माफिया के सामने केडीए का अमला बेबस। अदालती हुक्म पर शेड्यूल ऑपरेशन थाने से नफरी ताखीर से मिलने पर मुअख्खर। सुबह से ऑपरेशन तक के डी अफसरान थाने के बाहर बैठे रहे। थानेदार ने बर वक्त नफरी फराहम ना की। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर। उम्मीदवार मुतहरिक। सदर टाउन UC 11 से चेयरमैन के लिए उम्मीदवार सैयद नजमी आलम कहते हैं कि कराची वालों ने MQM, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ को आजमा कर देख लिया। अवाम बाकी तमाम सियासी जमातों से मायूस हो चुके। कराची वाले अब सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात से कबल तकर्रुर और तबादलों की वापसी के लिए तीसरा खत। इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। खत के मतन में कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्रियों को फौरी वापस लिया जाए। तहरीक इंसाफ के वफ्द के एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैयद सैफुर रहमान से मुलाकात। शहर के बढ़ते मसाइल पर तबादला ख्याल। खुर्रमशेर जमान ने कहा कि शहर के हालात इलेक्शन से कबल दुरुस्त नहीं हो सके। MQM को कराची के बिगड़ते हालात की जिम्मेदार करार दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की बल्दिया शर्की के दफ्तर आमद। बल्दिया शर्की के डिजिटल कंप्लेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। जदीद कंप्लेंट सेंटर से शिकायत मनविंडो ऑपरेशन के जरिए हासिल की जा सकेंगी। कामरान खान टेसोरी ने बल्दिया शर्की में पौधा भी लगाया। कहा कि इज्तिमाई फलाह के लिए हमें पत्थर दिल लोगों से भी बात करना होगी। इस बार वो होगा जो ये शहर चाहेगा। कराची में सर्दी बढ़ गई। पारा 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। आइंदा चंद रोज में सर्दी में इजाफा मुतवक्के। सुबह और रात में ठंडी हवाएं चलने लगी। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस बहरान भी बढ़ गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की आंख मचोली।
حکومت کے مقرر کردہ اوقات کار میں بھی گیس غائب، لیاری، بلدیہ ٹاؤن، ڈیفنس، فیڈرل بی ایریا، گلشن اقبال کے علاقے متاثر، گھریلو صارفین مہنگے سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور۔ شہریوں نے گیس بحران سے نمٹنے کا از خود حل تلاش کر لیا۔ سوئی سدرن کمپنی ٹیم کی گلشن ملت سوسائٹی میں گیس بند کرنے کی کوشش ناکام، جی ایم سمیت ٹیم کو علاقہ مکینوں نے گھیر لیا، تحریری اجازت نامہ موجود نہ ہونے پر گیس بندش سے روک دیا۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ محکمے والے آئے روز گیس بند کر جاتے ہیں، گیس کی عدم دستیابی کے باعث روٹی بھی ہوٹل سے خرید کر کھانی پڑتی ہے۔ کی کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے، کبھی آپ 9 بجے بند کر دیتے ہیں، کبھی آپ 1 بجے بند کر دیتے ہیں، کبھی آپ 7 بجے بند کر دیتے ہیں، تو اس طرح ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ ہمیں کوئی ٹائمنگ بتائیں جو لوڈ شیڈنگ کا شیڈول ہے۔ کراچی میں فریج کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، 10 کیوبک فٹ کا فریج 37,000 سے بڑھ کر 45,000 روپے کا ہو گیا، 12 کیوبک فٹ کا فریج 43,000 سے بڑھ کر 51,000 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ 6 ماہ میں فریج کی قیمتوں میں 14 سے 15,000 روپے تک کا اضافہ ہوا، دکانداروں کا اپنے اخراجات بھی پورے نہ ہونے کا شکوہ۔ کراچی میں جرائم کے خاتمے کا مشن، پولیس رینجرز کا کٹی پہاڑی، کماڑی، سکندرآباد میں کئی گھنٹے کامبنگ آپریشن، مشتبہ افراد کا ڈیٹا بائیو میٹرک ڈیوائس سے چیک کیا گیا۔ دوران آپریشن متعدد افراد زیر حراست، 2 منشیات فروش گرفتار۔ مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت کی نازیبا ویڈیوز وائرل کرنے کا کیس، ملزمہ دانیہ شاہ کی عدالت میں پیشی، عدالت کے ایف آئی اے کو شو کاز کا جواب دینے کی آخری مہلت، عدالت نے 5 جنوری کو چالان بھی طلب کر لیا۔ دانیہ شاہ کی والدہ نے عدالت کو بتایا کہ میری بیٹی کو ایف آئی اے نے اغوا کیا، دانیہ شاہ کو بغیر دوپٹہ 800 کلومیٹر دور لایا گیا۔ لیبر کورٹس کو سماجی تحفظ کورٹس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ، چیف سیکرٹری سندھ کی چیف جسٹس ہائی کورٹ سے درخواست۔ کراچی سمیت صوبے کی 8 لیبر کورٹس کو سماجی تحفظ کورٹس میں تبدیل کیا جائے گا، سیکرٹری محنت و افراد قوت اور سیکرٹری قانون نے تائید کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے چین کے قونصل جنرل مسٹر لی ویجیان کی ملاقات، تھرکول انرجی پروجیکٹس پر تبادلہ خیال۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ تھر میں چائنیز کمپنیاں بجلی کی پیداوار میں اضافہ کر رہی ہیں۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس میں آغا سراج دورانی کی درخواست سے ضمانت مسترد، نیب کورٹ نے وجہ بتائے بنا درخواست مسترد کی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کا فیصلے کے خلاف عدالت عالیہ سے رجوع کا فیصلہ۔ انٹر بورڈ کراچی کے ہائی اسکولز کی رجسٹریشن معطل کرنے سے متعلق خبروں کی تردید، سالانہ امتحانات میں 0% نتائج والے کالجز کی رجسٹریشن منسوخ نہیں کی گئی۔ انٹر بورڈ کے سیکرٹری کالجز اور سیکرٹری اسکولز کو تعلیمی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے خطوط، تعلیمی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے انٹر بورڈ کے تعاون کی پیشکش۔ تعلیم کے فروغ کے لیے سندھ حکومت کا احسن اقدام، سیکرٹری تعلیم نے اختیارات ڈسٹرکٹ لیول پر منتقل کر دیے، صوبہ بھر کے اساتذہ کی بائیو میٹرک کا اختیار ڈسٹرکٹ افسران کو سونپ دیا، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کو اساتذہ کی بائیو میٹرک مکمل کرنے کی ہدایت۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید شکیل احمد کی سربراہی میں محکمہ تعلیم کے افسران و اساتذہ کا اجلاس، اساتذہ نے اسکولوں کی کارکردگی رپورٹ پر آگاہ کیا، سید شکیل احمد کے دستیاب عملے سے محکمہ تعلیم کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ہدایت، جن اسکولز میں بچے کم ہیں وہاں سے اسٹاف دوسرے اسکول منتقل کرنے کا حکم۔ ناظم امتحانات اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی انجینئر انور علیم خانزادہ کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات، تعلیمی نظام کو مزید بہتر بنانے پر بات چیت، گورنر سندھ نے ناظم امتحانات کی کاوشوں کو سراہا، انور علیم خانزادہ نے گورنر سندھ کو خانہ کعبہ کی پورٹریٹ پیش کی، ملاقات میں ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان بھی موجود رہے۔ کراچی میں طالب علم نے انٹرمیڈیٹ بورڈ کے فزکس کے پرچے میں گلوکار علی ظفر کا گانا لکھ دیا، ٹیچر کی بنائی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، استاد نے کاپی میں طالب علم کے جانب سے لکھے گئے گانے اور مختلف جملے پڑھ کر بھی سنائے۔ سالوں کی پیالوں میں سالن پتہ نہیں کیا لکھا ہے، بہرحال
آپ اندازہ لگائیے یہاں پہ بھی پورا وہ گانا موجود ہے، بھرا ہوا ہے. پھر موصوف اتنا فارغ ٹائم رکھتے ہیں، باقاعدہ میوزک بھی دیتے ہیں، تن تنا تن 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 اور پتہ نہیں کیا کیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ کی ملاقات. بین الصوبائی ہم آہنگی، سیاحت کے فروغ سمیت دیگر امور پر گفتگو. گورنر سندھ سے تھائی لینڈ کے کونسل جنرل کی بھی ملاقات. سرمایہ کاری، باہمی تجارت میں اضافے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال. کہا کہ اقتصادی تعاون میں اضافے سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا. ٹرانسپورٹرز کا اغوا کے بڑھتے واقعات پر شدید تحفظات کا اظہار. سینئر نائب صدر کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن ملک شیر خان کہتے ہیں کہ کشمور میں ڈرائیورز کو اغوا کر کے بھاری تاوان مارنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. اب یہ حکومت کو ہم بار بار بابر کرا چکے ہیں کہ خدا کے لیے یہ پہلے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا. اگر ہمارے ٹرانسپورٹروں کے، ہمارے ڈرائیوروں کے، کلینروں کے ساتھ یہ ہوگا تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ یہ رک جائے گا. معاشی صورتحال ٹرانسپورٹرز کے لیے کڑا چیلنج بن گئی. امپورٹ پابندیوں اور معاشی چیلنجز کے باعث گڈز ٹرانسپورٹرز شدید پریشانی کا شکار. سابق صدر گڈز کیریئر ایسوسی ایشن رانا اسلم کہتے ہیں کہ 45 سے 50% گاڑیاں اڈے پر کھڑی ہیں. حکومت سے معاشی اور واضح پالیسی تیار کرنے کی اپیل. کراچی بندرگاہ سمیت آئل تنصیبات کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ. کراچی پورٹ سیکیورٹی فورس نے الرٹ جاری کر دیا. آئل تنصیبات کے اطراف دیوار تعمیر کرنے کی بھی ہدایت. مشقیں اور آنے جانے والے افراد کا ڈیٹا چیک کرنے کا حکم. نادہندگان کے نام دکھاؤ، شرم دلاؤ. ٹیکس وصولی کے لیے ایف پی آر کا نیا حربہ. ایف پی آر کا بیرون ملک اثاثے رکھنے والوں کے نام شائع کرنے کا فیصلہ. 31 دسمبر کے بعد بیرون ملک 10 کروڑ روپے یا زائد کے اثاثے رکھنے والوں کے نام شائع کیے جائیں گے. ایف پی آر ٹیم نے صنعتکار، بینکرز، ڈاکٹرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، انجینئرز اور وکلاء سمیت بیرون ملک اثاثے رکھنے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا. سی وی ٹی ٹیکس، ڈیمٹ ٹیکس جمع کرانے کے نوٹس بھی بھیجے گئے. نوٹس کے باوجود 5800 افراد نے ٹیکس جمع نہیں کرایا. 14 ارب روپے سی وی ٹی ٹیکس جمع ہونے کی توقع. بازار حصص میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان. ہڈڈ انڈیکس میں 467 پوائنٹس کا اضافہ، 39,747 پر بند ہوا. انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 4 پیسے کا اضافہ، ڈالر 226 روپے 41 پیسے پر بند ہوا. سونے کی قیمت میں 200 روپے کمی، 1 تولہ سونا 1,82,600 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 1,56,550 روپے. عالمی مارکیٹ میں سونا $4 فی اونس مہنگا ہو گیا. 1 تولہ چاندی کی قیمت 2,050 روپے پر برقرار. سندھ پبلک سروس کمیشن کے انتظامی ڈھانچے کی اثر نو تشکیل. کمیشن کے لیے 11 نئے ممبران نامزد، سابق بیوروکریٹس اور دیگر شامل. سابق ایڈیشنل چیف سیکریٹری محمد راشد خان بطور ممبر نامزد. سابق ایڈیشنل چیف سیکریٹری محمد عارف خان ممبر نامزد. ریٹائرڈ ایڈیشنل چیف سیکریٹری محمد مالک غوری بھی نامزد. سابق ریٹائرڈ ایڈیشنل چیف سیکریٹری قاضی شاہد پرویز بھی بطور ممبر نامزد. ریٹائرڈ سیشن جج عبید اللہ خان کو بھی بطور ممبر نامزد کر دیا گیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 سکھر عبدالغفور دھامرا کا تبادلہ. عبدالغفور دھامرا ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سکھر زون تعینات. یہ عہدہ کافی عرصے سے خالی تھا. محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید چیئر کے زیر اہتمام جامع کراچی میں سیمینار. سینیٹر وقار مہدی نے کہا کہ بے نظیر بھٹو شہید کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. وزیر جامعات اینڈ بورڈ اسماعیل راہو، سینیٹر وقار مہدی، صوبائی وزیر شہلا رضا اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکاء کا شاندار الفاظ میں شہید بیوی کو خراج عقیدت. سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد. سیمینار کا عنوان امید صبح نو رکھا گیا. سابق سینیٹر جاوید جبار کی بطور مہمان خصوصی شرکت. تقریب میں قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشوں کو سراہا گیا. اساتذہ سمیت طالب علموں کی بڑی تعداد میں شرکت. شاہد آفریدی کی بڑی صاحبزادی کا کل کراچی میں نکاح.
अक्सा अफरीदी का निकाह नासिर नासिर से होगा। शाहीन शाह अफरीदी भी निकाह में शिरकत करेंगे। तकरीब में रिश्तेदार और करीबी दोस्त भी शरीक होंगे। लेजेंड अदाकार फिरदौस जमाल की तबीयत में बेहतरी। वीडियो पैगाम में फनकार की कदर करने पर रियासत के शुक्रगुजार। मौत की अफवाह फैलाने वालों से इजहार नाराजगी। आर्ट्स काउंसिल में सेनेटर इरफान सदीकी के शेरी मजमूए की तकरीब रनुमाई। तकरीब में सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह समेत इल्म व दानिश से वाबस्ता अफराद की शिरकत। अनवार अहमद की किताब की भी तकरीब रनुमाई की गई। सैयद मेराज जामी, इकबाल रहमान, शकूर पठान, गुलबानो और शमीम इमाम का इजहार ख्याल। अनवार अहमद ने कहा कि उम्मीद है मेरी तहरीरें क़ारीन के ज़ौक़ की तस्कीन करेंगी। और मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी की वालिदा के इसाले सवाब के लिए इल्मी और रूहानी नशिस्त का एहतमाम आस्ताना आलिया स्वाग शरीफ गुलिस्तान जौहर में किया गया। अल्लामा पीर इफ्तिखारुल हसन नक्शबंदी सजादा नशीन आस्ताना आलिया पीर स्वाग शरीफ पंजाब की खुसूसी शिरकत।